بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں بھی ہیں وہ سب اللہ تعالی کی مملوک ہے۔ مملوک اور مخلوق، اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کے مالک بھی ہے۔ اصالتاً ہر چیز انہی کی ہے۔ تو زمین سے لے کے آسمان تک کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں آنکھوں سے دکھائی پڑ رہی ہیں یا آنکھوں سے اوجھل ہیں، وہ سب پیدا کی ہوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں اور ان کے مالک بھی وہی ہیں۔ اسی لیے ان کا وجود اور ان کا فنا یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی سے متعلق ہے۔ چیزیں وجود میں آتی ہیں، کتنی چیزیں ہیں کسی دوسرے کو خبر نہیں ہے، مگر چیزیں ہیں کہ پیدا ہو رہی، پیدا ہوتی جا رہی، خبر کسی کو نہیں ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے، اور چیزیں ہیں کہ پیدا ہوتی جا رہی۔ اسی طرح سے ہلاک بھی ہو رہی ہیں، فنا بھی ہو رہی ہیں، ختم بھی ہو رہی ہیں۔ کسی چیز کی ختم ہونے کی خبر ہے کسی کو، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کی کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ پیدا ہونے کا اور فنا ہو جانے کا، یہ سلسلہ پورے عالم میں قائم ہے، ہما وقت قائم ہے۔ جب کسی دوسرے کو معلوم تک نہیں ہو پاتا ہے کسی چیز کا پیدا ہونا، اب سمندر کے اندر مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں، کون جانتا ہے کہ کون سی مچھلی پیدا ہو رہی ہے؟ مچھلیاں ختم ہو رہی ہیں، کس کو پتا ہے؟ جنگل میں کتنے جانور روز پیدا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، آخر بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو رہے ہیں کیا؟ بغیر بنانے والے کے تو دنیا میں کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ تو یہ جاندار مخلوقات جن کے اندر اڑنے والی ہیں تو ان کے اندر پر لگا ہوا ہے، اگر پیروں سے چلنے والی ہیں تو ان کے اندر پیر لگا ہوا ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، کہ کتنی چیزیں عالم میں پیدا ہو رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، کسی کو خبر تک نہیں ہے، تو پھر ان کے بننے اور بگڑنے میں کسی کا دخل کیسے ہوگا؟ نہ جانے کتنے پیڑ پودے اگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے دانے پھوٹ رہے ہیں، کتنے پودے نکل رہے ہیں، کتنے جاندار پیدا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جاندار اگر اڑنے والا ہے تو اس کے پر بھی لگے ہوئے ہیں، چلنے کے لیے، اس کو سنبھلنے کے لیے ہاتھ پیر بھی بنے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پیر سے چلنے والا ہے تو اس کے پیر لگے ہوئے ہیں، ہاتھ موجود ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں لگی ہوئی ہیں، سننے کے لیے ان کے دوسرے ذرائع ہیں، جیسے بعض کے کان ہیں، بعض کے کان نہیں ہیں، تو دوسرے ذرائع ہیں ان کے پاس سننے کے۔ چاہے چھوٹی مخلوق ہو چاہے بڑی مخلوق، آخر یہ اتنی چیزوں سے
مرکب ہو کر کے اشیاء پیدا ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں، یہ بغیر کسی عمل کرنے والے کے اپنے آپ ہو رہا ہے؟ صرف جان اکیلے تو نہیں آ رہی ہے، نہیں تو کوئی کہہ دیتا کہ جیسے دھوپ نکل رہی ہے اسے جان بھی آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ جتنی جاندار مخلوق ہیں ان کے سننے کا اور دیکھنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہے، کھانے کے لیے منہ ضرور ہے، تو آخر بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ چونٹی کی ناک اتنی تیز ہوتی ہے کہ میٹھا آپ کہیں رکھ دیجئے یہیں سے سونگھ لیں گی اور میٹھا کے پاس وہ پہنچ جائیں گے۔ آپ چھت پر رکھ دیجئے، چونٹیاں چھت پہ پہنچ جائیں گی۔ چھوٹی تو اتنی ہوتی ہیں کہ بعض چونٹیاں دکھائی بھی نہیں پڑتی، چشمہ لگانا پڑتا ہے۔ اور ناک ان کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ 10 میٹر پر رکھی ہوئی چیز بھی وہ سونگھ لیں گی اور پہنچ جائیں گی وہاں۔ تو چاہے چھوٹی مخلوق ہو چاہے بڑی مخلوق ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جاندار بن گیا ہے، ایسی نہیں، جان بھی اس کے اندر آتی ہے اور اس کے چلنے پھرنے حرکت کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ میں بتا دیا کہ چونٹیاں اتنی چھوٹی چھوٹی کہ ہم کو آپ کو ان کی ناک دکھائی نہیں پڑتی، اور تیز اتنی ہوتی ہے کہ 10 میٹر پر رکھی ہوئی رکھا ہوا سامان ہو وہاں بھی وہ پہنچ جائیں گے۔ کوئی میٹھا آپ ذرا سا رکھ دیجئے کہ گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اتنی چونٹیاں وہاں اکٹھا ہو جائیں گی، اتنی چونٹیاں کا وہاں وہ ساری جگہ بھر جائے گی۔ تو ناک ہے نہ سب کے، چھوٹی اتنی ہے کہ دکھائی نہیں پڑ رہی، اور ناک اتنی اونچی ہے کہ 10 میٹر تک وہ سونگھ رہی ہیں، 10 میٹر تک کی خوشبو ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ یہ مشین ہم کو بتاؤ کس نے بنایا؟ اچھا نہیں بنایا تو اپنے آپ بن گیا؟ اپنے آپ تو کوئی چیز دنیا میں نہیں بنتی بغیر کسی بنانے والے کے۔ تو زمین سے لے کے آسمان تک چاہے بڑی مخلوق ہو اور چاہے چھوٹی مخلوق، ہر مخلوق کا خالق ہے کوئی اس کا بنانے والا، جس نے اس کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق ساری صلاحیتیں رکھی، جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا ہے اس کے تمام اوزار اور تمام مشینیں ان کے اندر فٹ ہیں۔ تو کیا بغیر بنانے والے کے بن گیا؟ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گیا؟ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن پاک کی آیتیں کھولتی ہیں اور اس غافل انسان کی آنکھیں کھولتی ہیں، اس کی عقل کی آنکھ کھلتی ہے قرآن پاک کی آیات کو سن کر۔ تو ارشاد فرمایا لہو من فی السماوات والارض، جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں زمین میں اور آسمان میں سب انہی کی ہیں۔ جب پیدا انہوں نے کیا تو مالک کوئی دوسرا ہوگا کیا؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کا مالک بھی ہوگا۔ اس سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالی کی مطیع اور فرما بردار مخلوق جس طرح سے زمین پر ہیں، یہاں تو زیادہ تر نافرمان ہیں، مگر انسانوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی مطیع اور فرما بردار۔ چنانچہ جس کام میں اللہ نے لگا دیا ہے اسی کام میں لگی ہوئی۔ پیڑوں کو جو حکم ہے پیڑ اپنے اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی کی چادر تھی، کسی پیڑ کے پاس تھے، وہ اوڑھ رہے تھے تو چادر اس پیڑ میں کانٹے تھے، اس پیڑ کے کانٹوں میں چادر الجھ گئی
تو ان کی زبان سے ایسے ہی نکلا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں داڑھ تیری کی جا کے وہاں پھنس گئی، تو ایسا ہی کوئی کلمہ ان کی زبان سے نکلا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے ارشاد فرمایا دعھا فإنھا مأمورۃ، چھوڑو کچھ مت کہو، یہ اللہ اس کے لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ اس اللہ کے حکم پر چل رہی ہے۔ یعنی کانٹوں نے جو پکڑ لیا تمہاری چادر کو، تو کانٹوں کو یہی حکم ہے کہ تم پکڑو، جس کام پر وہ مامور ہے اپنے کام میں لگے ہوئے اپنے کام کو کر رہے ہیں۔ کہ آیت سے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کی مطیع اور فرما بردار مخلوق جس طرح سے زمین کے اوپر ہم کو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اسی طرح سے اللہ کی مطیع اور فرما بردار مخلوق آسمان پر بھی ہے۔ وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مخلوق ہے کیسی، نہ ہم انہیں جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، مگر جس نے بنایا ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا اور ان کے اندر مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس کا کلام ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اطاعت کرنے والی مخلوق زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ تو آیت سے ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ اب جو آسمانی مخلوقات ہیں ہم ان کو کیسے جانیں گے؟ جتنا وہ بتا دیں گے اتنا ہم جانیں گے۔ تو قرآن پاک کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے بھی اس بات کو بتایا ہے کہ اللہ کی مطیع اور فرما بردار مخلوقات میں فرشتے ہیں، ان کے رہنے کا مقام وہ آسمان ہے، یہ آسمانوں پر رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ہماری مخلوق اتنی مطیع اور فرما بردار ہے کہ حکم کے آگے ایک قدم نہیں چلتے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ کوئی بات بھی آگے بڑھ کے نہیں کرتے، جتنا حکم ملتا ہے بس اتنے پر کاربند رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آسمان کی مخلوق اتنی مطیع فرما بردار، اللہ کی مخلوق جو زمین پر ہے وہ بھی اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے، سب مطیع ہیں۔ جتنے کام پر اللہ تعالیٰ نے جس کو لگا دیا ہے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک انسان اکیلے ہے، یہ کبھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کبھی نافرمانی کرتا ہے۔ باقی آپ دیکھ لیجئے، پیڑوں کو جس کام پہ لگا دیا ہے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، جانوروں کو جن جن کاموں پر لگا دیا ہے جانور سارے کے سارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، پتھروں کو جن کاموں پہ لگا دیا ہے سارے پتھر اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، پودوں کو، گھاس پھوس کو، چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو، مکوڑوں کو جو اللہ نے حکم دے دیا ہے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مچھروں کو حکم دیا ہے کہ آدمیوں کے اندر ان کے جسم میں سوئی لگایا کرو، وہ اپنا سوئی لگانے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ چاہے جتنا فکر کیجئے، چاہے جتنا پریشان ہو جائیے، آپ چاہے ان کو ماریے اور چاہے بھگائیے، چاہے جو کیجئے، مگر کریں گے اپنا کام۔ اگر بیٹھ گئے تو سوئی لگا کے چھوڑیں گے، وہ باز نہیں آ سکتے۔ میڈک کو حکم یہ ہے کہ جب بارش کا موسم آئے تو اس وقت میں تم اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ بارش جو ہے اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کی رحمت ہے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ میڈک
اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے حمد و ثنا کرتا ہے اس پانی کی خوشی میں جو پانی اس کو ملتا ہے. بارش کے موسم میں جو پانی ملتا ہے میڈک کو، اس سے وہ بے انتہا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. دیکھیے جہاں کہیں بھی گڈھا ہوگا وہاں پر میڈک اپنی زبان میں ایسی آواز سے وہ بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ کسی وقت تو سما پیدا ہو جاتا ہے. اچھا یہ 12 مہینے نہیں رہتا، یہ بارش کے زمانے میں ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس جو حکم ہے اس پہ لگے. لوگ بعض دفعہ طبیعت عاجز آ جاتی ہے، اتنا میڈک بولتے ہیں کہ کوئی دوسرا کام آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے. پریشان ہو کر کے آدمی چاہتا ہے کہ نہ بولیں، مگر چاہے جتنا ان کو بھگائیے، یہاں سے بھاگ کے وہاں اچھل کر کے جائے گا، پھر وہاں وہی ٹر کرے گا، وہاں سے ادھر اچھل کے جائے گا، وہاں بھی وہی کرے گا. اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو جو کام دیا ہے وہ اپنے کام کو کرے گا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو جتنی مخلوق اللہ نے زمین پر پیدا کیا ہے سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. جن جانوروں کو اللہ نے دودھ دینے کے لیے پیدا کیا ہے، دیکھیے وہ کس طرح سے دودھ دینے پر آپ کو قدرت دے دیتے ہیں. بھینس کو اللہ نے اتنی طاقت دیا ہے کہ آپ اس کا دودھ کبھی نہیں نکال سکتے اگر وہ نہ چاہے تو. ایک لات آپ سہ نہیں سکتے اس کا، چاہے کہ ہم زبردستی دودھ نکالیں نہیں نکال سکتے. لیکن نہیں، وہ جانتی ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ رضامندی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے پیروں کو پھیلا دیتی ہے، نکال لو دودھ. اور جن جانوروں کا دودھ انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، ان جانوروں کا دودھ کوئی نکال لے؟ نہیں نکال سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے ایک انسان کے علاوہ سب اپنے اپنے کام میں لگے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم ہے اس حکم پہ اپنے اڑے ہوئے ہیں، حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں. آسمان کی جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی مطیع اور فرما بردار. جیسے میں نے بتایا بھی کہ قرآن پاک کی آیت خود کہہ رہی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، کہ فرشتے جو ہیں وہ تو آگے بڑھ کے کوئی بات بھی نہیں. انسان جو ہے وہ تو بہت آگے کی بات کرتا ہے نا، مگر فرشتے جو ہیں وہ آگے بڑھ کے کوئی بات نہیں کرتے. جتنا حکم پروردگار عالم کا ہوتا ہے بس اسی پر کاربند رہتے. تو دو باتیں معلوم ہوئی آیت سے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ زمین پر بھی اللہ کی مطیع فرما بردار مخلوقات ہیں اور آسمانوں پر بھی اللہ کی مطیع اور فرما بردار مخلوقات موجود ہیں. ایک بات تو کلیئر ہو گئی. دوسری بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْصِرُونَ. آسمانی مخلوقات اتنی مطیع فرما بردار ہیں کہ وہ دیکھیے آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی بندگی سے وہ اللہ کی بندگی کے سامنے وہ اکڑ نہیں دکھاتے. اسی کا نام ہے تکبر. حکم ہو اور نہ کرے آدمی اس حکم کو پورا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے. ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ کیا ہم تم سے کم ہیں کیا؟ یہی وہ طبیعت کا عنصر ہے جو آدمی سے نافرمانی کرواتا ہے. نافرمانی جو آدمی بھی جب بھی کرے گا تو اس کے اندر اکڑ پائی جائے گی. اسی وجہ سے آدمی نافرمانی کرتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ جو آسمانی مخلوقات ہیں وہ تو اتنے مطیع فرما بردار ہیں
کہ اللہ کی بندگی کے سامنے وہ کبھی اکڑ دکھاتے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے، سورج بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، آسمانی مخلوقات میں سے ہے۔ سورج کبھی ایک سیکنڈ کہیں رکتا ہے؟ 24 گھنٹہ سورج چل رہا ہے، اس کے لیے راستے اللہ نے مقرر کر دیے، اپنے راستے پہ جائے گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے کہیں ٹکتا نہیں ہے، کہیں کھڑا نہیں ہوتا۔ اسی لیے سورج کی رفتار سے ہی گھڑیوں سے ٹائم دیکھا جاتا ہے، سورج کی رفتار ہی سے مہینہ بنتا ہے، اسی سے سال متعین ہوتا ہے، اور اسی سے موسم بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگر سورج ایک سیکنڈ بھی کہیں رک جائے تو یہ سارا نظام عالم جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، موسم بھی بگڑ جائے گا، دن رات بھی بگڑ جائیں گے، مہینے بھی بگڑ جائیں گے، اور کاروبار بھی بگڑ جائے گا۔ اس لیے سورج کہیں ایک سیکنڈ 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی کہیں رکتا نہیں، اور 365 دن میں یہ سال بھر کا اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نافرمانی کرتا خدا کی تو کبھی چلتا، کبھی آرام کرتا، کبھی کہیں ٹھہر جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی چاند ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گردش پر مقرر کر دیا ہے کہ تم میری زمین کا چکر لگاؤ، وہ چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو آسمانی مخلوقات میں یہ دو ہیں جو ہمیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ ستارے ہیں، رات کے وقت میں ہم کو آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے لیے جو جگہ متعین ہے اس جگہ پر وہ اپنا قائم رہتے ہیں۔ قطب تارہ ہے، ہمیشہ آپ کو ایک ہی جگہ نظر آئے گا، اور ستارے ہیں وہ چکر لگاتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، ان کی جگہ بدلتی رہتی ہے، مگر ہر موسم میں جو جگہ ان کے لیے فٹ ہے اسی جگہ پر ملیں گے۔ تو آسمانی مخلوقات جو ہم کو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے اتنے فرما بردار ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتے۔ اسی حقیقت کو بیان فرمایا جا رہا ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْصِرُونَ۔ آسمانی مخلوقات میں ایک مخلوق اللہ کے فرشتوں کی ہے۔ یہ فرشتے وہ ہیں جو آسمان پر رہتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ زمین پر بھی اترتے ہیں، اور انسانوں کی ضروریات کے کام بھی آتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کی پہرے داری بھی کرتے ہیں، انسانوں کی جان کی حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو آسمانی ہیں، آسمانی مخلوقات میں سے ہیں، یہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کے سامنے کبھی اکڑ نہیں دکھاتے، بس جتنا حکم ہوتا ہے اسی پر قائم رہتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَعْصِرُونَ، اور دوسری صفت ان کی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کی بندگی سے کبھی تھکتے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات و دن اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے سے کبھی وہ ان کے اندر سستی نہیں پیدا ہوتی، ہمہ وقت وہ ذاکر رہتے ہیں، ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے کسی وقت وہ تھکتے نہیں ہیں، اور کسی وقت ان کے اندر سستی نہیں پیدا ہوتی۔
حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تورات کا علم بھی حاصل کیا اور قرآن کا علم بھی انہوں نے پورا پورا حاصل کیا، اور دونوں کتابوں کے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تورات میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا تھا، اس لیے حضرت کعب احبار اصل تو عالم جو تھے توراتی ہی کے تھے۔ تو حضرت کعب احبار کو تورات کا بھی علم تھا، قرآن کا بھی علم تھا۔ اس قسم کے مسائل کو لوگ ان سے سوال کر کے پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت کعب احبار سے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر فرشتے جو ہیں 24 گھنٹہ تسبیح ہی میں رہتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کے ذکر ہی میں رہتے ہیں، تو پھر آخر اور کام کیسے کرتے ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح و تقدیس سے کبھی ان کے اندر سستی بھی نہیں پیدا ہوتی، نہ وہ تھکتے ہیں، بلکہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات و دن وہ اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ تو آخر یہ اور کام کیسے کرتے ہیں؟ فرشتے ہیں، ان کے ذمہ کچھ اور بھی تو کام ہوں گے، تو جب وہ ہر وقت ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، تو باقی کام کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ بھتیجے یہ بتاؤ تمہارے سانس چلتا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ جو سانس کا چلنا ہے، کیا یہ تمہارے کسی کام میں رکاوٹ بنتا ہے؟ یا تم اگر کسی کام میں لگ جاؤ تو کیا تمہارا سانس بند ہو جاتا ہے کہ چلتا رہتا ہے؟ کہیں سانس تو چلتا رہتا ہے۔ یہ سانس کا جو چلنا ہے یہ برابر جاری رہتا ہے، ہم چاہے جو کام کر رہے ہوں، یہاں تک کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا سانس چلتا رہتا ہے، ہم کسی کام میں ہاتھ سے مشغول ہوتے ہیں تو بھی سانس چلتا رہتا ہے، پیر سے مشغول ہوتے ہیں کسی کام میں تو بھی چلتا رہتا ہے، ہم پڑھ رہے ہوں، لکھ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پھر چاہے جو کام کر رہے ہوں، سانس ہے کہ چل رہا ہے۔ سانس کے اوپر کسی کام سے کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی، سانس ہر وقت جاری رہتا ہے۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ بس اسی طرح سے ان کا ذکر جو ہے جیسے ہمارے سانس چلتا ہے، ایسے ہی ان کے اندر سے اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں ذکر کے کچھ طریقے ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان کو سیکھ لے، لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے اور سیکھنا پڑتا ہے، اگر اس کو سیکھ لے اور محنت کر لے کچھ دن تو آدمی بھی ایسے ہی ذاکر ہو جاتا ہے کہ پھر چاہے جو کام کر رہا ہو اور اس کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اس کے طریقے ذکر نفسی ہے، ذکر روحی ہے۔ اگر ان اذکار کو آدمی سیکھ لے تو ہر وقت ذکر ہوتا رہے، چاہے جو کام کر رہا ہوگا ذکر ہوتا رہے گا۔ مگر یہ بات سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے، بڑی محنت کرنے کے بعد کہیں حاصل ہوتی ہے۔ چچا رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام حاصل تھا، چنانچہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے آخری سانس تک ذکر جاری تھا، آخری سانس تک ذکر جاری تھا۔ مگر بھائی یہ بڑی محنت کی چیز ہوتی، سیکھا جاتا ہے۔ اور اولیاء اللہ جو بڑے مرتبے کے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کو یہ مرتبہ حاصل تھا۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں، عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور عام انسانوں جیسی ان کی ضروریات ہوتی ہیں، مگر ذکر ان کا اس طرح جاری رہتا ہے جیسے اللہ کے فرشتوں کا ذکر جاری رہتا ہے۔
اسی لیے وہ انسان ہونے کے باوجود اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگتا ہے، وہ ولی کہے جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ ہاں، محنت کر کے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ جو چیزیں مشکل ہیں وہ بھی انسان جو ہے اس کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اس کو محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی ذکر میں مشغول رہتے ہیں، رات و دن اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے اندر کبھی سستی پیدا نہیں ہوتی، اور دوسرے کاموں کی وجہ سے ان کی اس تسبیح میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ ہیں آسمانی مخلوقات میں سے فرشتے، اور میں نے بتا دیا کہ آسمانی مخلوقات جتنی ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی بے انتہا فرما بردار۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کام پہ اللہ نے لگا دیا ہے اس کام پر وہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا صاحب، اب چونکہ قرآن پاک کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اہل شرک ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو خدائے واحد کو نہیں پہچانتے اور خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں، اور سینکڑوں چیزوں کو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اس کی طرف آئے توجہ لے جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، کیا ان لوگوں نے ایسے معبود بنائے ہیں جو زمینی مخلوقات میں سے ہیں، جو زمین کی چیزوں میں سے ہیں۔ زمین عالم سفلی کہلاتی ہے اور آسمان عالم علوی کہلاتا ہے۔ عالم علوی کی چیزیں نہایت فرما بردار ہوتی ہیں، اور جو عالم علوی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ بلند و بالا ہے، اور عالم سفلی جو ہے یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ انتہا درجے کی کم تر ہیں۔ چونکہ زمین سب سے نیچے ہے، زمین خود نیچی ہے اور ذلیل و خوار ہے، اس لیے جو مخلوقات اس سے بنائی گئی ہیں مٹی سے، یہ بھی علوی مخلوقات کے مقابلے میں نہایت درجہ کم تر ہے۔ اچھا، تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مشرک جو خدا کے ساتھ نہ جانے کتنی چیزوں کو خدا مانتے ہیں اور کتنی چیزوں کے اندر خدا حلول کیے ہوئے ہے اس کا وہ تصور رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا خدا بنایا بھی تو کس کو بنایا؟ زمینی مخلوق کو بنایا، جو نہایت کم تر درجے کی چیز ہے، ان کو انہوں نے مخلوق بنایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ فرمایا ام اتخذوا، کیا بنا لیا انہوں نے؟ پتہ چلا کہ خدائے واحد کے علاوہ جتنی چیزوں کو خدا مانا جا رہا ہے، سمجھے؟ خدائے پاک کے علاوہ، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ جتنی چیزوں کو بھی خدا مانا جا رہا ہے، یہ سب کی سب زمینی مخلوق ہیں اور لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی۔ ان بیچاروں کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ آسمان پہ جا سکیں، تو جو آسمان پہ جا نہیں سکتا وہ آسمان کو بنا کیسے سکتا ہے؟ جو یہاں سے اڑ کر کے سورج پر جا نہیں سکتا وہ سورج کو بنا کیسے سکتا ہے؟ جتنے معبود غیر اللہ کو بنایا گیا ہے
وہ سارے کے سارے زمینی مخلوقات میں سے ہیں، اور زمینی مخلوقات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ آسمان پہ جا سکے۔ اور خدا وہ ہے جو زمین کا بھی مالک ہے اور آسمان کا بھی مالک ہے، جو زمین کا بھی خالق ہے اور آسمان کا بھی خالق ہے، اور آسمان کی ہر چیز کا خالق ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ زمینی مخلوق کو اگر تم نے خدا مان لیا تو یہ تمہارا بنایا ہوا خدا ہو گیا، خدا اصلی نہیں ہے، وہ تمہارا مانا ہوا، تم نے مان لیا ہے اس کو خدا، اس لیے وہ تمہارا خدا بنا ہوا ہے، مگر حقیقت میں وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، حقیقت میں وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جتنا بڑی طاقت رکھنے والا ہو، چاہے جتنی قوت اور قدرت رکھنے والا ہو، زمینی مخلوقات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کی پرواز آسمان تک ہو، اور خدا تو وہ ہے جو آسمان سے لے کے زمین تک جتنی چیزیں ہیں سب کا پالنہار، سب کا خالق اور سب کا مالک ہو، وہی خدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ مشرکوں نے اپنا معبود بھی بنایا تو زمینی مخلوق کو بنایا جس کی پرواز آسمانوں تک ہے ہی نہیں، ایسی چیز کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ تو قرآن کہتا ہے ہم ینشرون، جن چیزوں کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہے، کیا یہ چیزیں ان کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گی؟ خدا تو وہ ہے جو جان پیدا کرتا ہے اور وہی موت کے گھاٹ بھی اتارتا ہے، اور جب چاہے تب جان پیدا کر دے، یہ اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے، وہی خدا ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر جان ڈالنے کی قوت نہ ہو وہ کبھی خدا ہو نہیں سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو جاندار کو، جو چیزوں کے اندر جان پیدا کرتا ہے اور انہیں مخلوق بنا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو جس کے اندر جان ڈالنے کی صلاحیت ہو وہی خدا ہو سکتا ہے، جس کے اندر جان ڈالنے کی صلاحیت نہیں وہ کبھی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان مشرکوں کو چاہیے کہ اپنی نظر گھما کر کے دیکھیں اپنے خداؤں کو، جن چیزوں کو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے ان سے پوچھیں یا ان کو جا کے جائزہ لیں، کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ کسی چیز کو زندہ کر سکتے ہیں، یا جب تم مر جاؤ گے تو دوبارہ تمہیں پھر زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ ہے یہ طاقت، ہے یہ پاور ان کے اندر؟ اگر نہیں ہے تو پھر خدا کیسے ہوئی؟ اللہ پاک اب انسانوں کو ایک دفعہ موت دیں گے، مگر اس موت کے بعد حق تعالی شانہ دوبارہ پھر اٹھائیں گے زندہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اسی ہماری زندگی کو بڑھا دیتے، یہ زندگی کبھی ختم ہی نہ ہوتی، دنیا میں رہتے تو بھی رہتی، اور اللہ تعالیٰ قیامت لاتے زمین آسمان کو تبدیل کریں گے، تبدیل ہو جاتی اور ہماری زندگی قائم رہتی، ہم دیکھتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر وہ قدرت تھی، مگر ایسا نہیں کریں گے۔ پہلے جتنی مخلوق زندہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ موت کے گھاٹ اتاریں گے، اور موت دینے کے بعد پھر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو انہی زندہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر زندہ کریں گے، یہی دکھانے کے لیے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو پہلی زندگی بھی دیتا ہے، اس کے بعد موت دیتا ہے، موت کے بعد پھر زندہ کرتا ہے، خدا وہی ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ پاور نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔
اسی کو اللہ تعالی عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے سب کو پہلے موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ موت سے کوئی بچا نہیں ہے آج تک اور نہ بچے گا، چاہے ولی ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہو، موت سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اور قیامت تو اس لیے لائی جائے گی کہ وہ مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دراز عمر عطا کی ہے، اللہ پاک ان کو بھی موت کے گھاٹ اتاریں گے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے اس لیے خدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت اسی لیے لے آئیں گے، قیامت آئے گی تو کوئی زندہ مخلوق بچنے نہیں پائے گی، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین اور آسمان میں ساری کائنات میں کوئی نہیں رہ جائے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ موت کے گھاٹ اتار دیں گے، ایک زندہ نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات اس وقت باقی رہے گی بس۔ اس کے بعد دوبارہ حق تعالیٰ شانو پھر دوسری کائنات وجود میں لے آئیں گے، جو اس جیسی نہیں ہوگی، جیسے اب ہے ایسی نہیں ہوگی، وہ بدلی ہوئی کائنات ہوگی، دوبارہ آئے گی۔ اللہ پاک عملی طور پر اس بات کو ثابت کریں گے کہ خدا وہی ہوتا ہے جس کے پنجے سے کوئی نکل نہیں سکتا، جب چاہتا ہے تو وہ زندگی دے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو وہی خدا ہوتا ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی کو فرمایا گیا ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، جن زمینی مخلوقات کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، کیا ان کو یہ دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس سوال یہ استفہام انکاری ہوتا ہے، یعنی اس سوال کا جواب سوائے نہیں کہ ہاں نہیں ہو سکتا۔ اس سوال کا ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ سوائے اسی ذات خدا واحد کے اور کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو جواب بھی واضح ہو گیا، جب یہ صلاحیت کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر خدائی کا دعویٰ کرنے کی بھی کسی کے لیے مجال نہیں ہے، کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی آدمی ہو کر وہ کسی غیر اللہ کو خدا کہتا ہے تو جھوٹا ہے، فریب ہے، حقیقت سے اس کا دور کبھی واسطہ نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا یہ جو غیر اللہ کے پجاری ہیں یہ ایک دو نہیں، یہ تو سینکڑوں خداؤں کے قائل ہیں، اور حال یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک کے آگے دوسرا بھی ہوتا، دو خدا بھی اگر ہوتے تو زمین آسمان کا کارخانہ ایک دن نہ چلتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اس زمین و آسمان میں جو ہم کو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس زمین و آسمان میں اگر ایک کے بجائے صرف دو خدا ہو جاتے تو بھی کارخانے عالم درہم برہم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، سب بگڑ کر کے رہ جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ ہم رات رکھنا چاہتے ہیں، دوسرا کہتا ہم دن رکھنا چاہتے، دونوں میں جھگڑا ہوتا، اور جو جھگڑا ہوتا وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا، اپنی طاقت کا استعمال کرتا تو یہ ساری کائنات تو سب دھواں ہو جاتی، سب برباد ہو جاتا۔ بھائی اگر دو آدمی کہیں پر ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، دونوں با اختیار ہیں یا دونوں ایک دوسرے کے مشورے کے محتاج ہیں۔
کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہیں تو کئی خدا، مگر آپس میں ان کا سنگٹھن اتنا مضبوط ہے کہ ایک جو چاہتا ہے وہی دوسرا بھی چاہ لیتا ہے، اور جو کام کرتے ہیں آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، تو خدا ہی کیا ہوا جو مشورے سے کام کرے؟ جب پارلیمنٹ کا وہ محتاج ہے تو خدا کیسے ہو جائے گا؟ اپنے اختیار کا تنہا استعمال نہیں کر سکتا، دوسرے کا مجبور ہے، جب تک وہ اس کا مشورہ موافق نہیں ہوگا تب تک کوئی آرڈر نہیں دے سکتا ہے، تو خدا ہی کیا ہوا؟ وہ تو مجبور ہو گیا کہ جب تک دوسرے کے مشورے کے مطابق نہیں ہوگا تب تک کوئی حکم نہیں دے سکتا، تو مجبور ہو گیا، جو مجبور ہو گیا تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خود مختار ہیں دونوں، وہ اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، اپنی طاقت کا، تو کہیں نہ کہیں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ جب اختلاف پیدا ہو جائے تو دونوں خدا جو ہیں وہ اپنی اپنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ دیکھیے سلطنت کے لیے جب دو تین دھڑے کھڑے ہو جائیں، وہ کہے ہم حکومت بنائیں گے، وہ کہے ہم حکومت بنائیں گے، تو برباد کون ہوتا ہے؟ ملک۔ دو بادشاہوں کی یا دو وزیر اعظم کی لڑائی میں یا تین وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ان کی لڑائی میں ملک برباد ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر دو تین خدا ہوتے تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی، یہ زمین آسمان کا سارا کارخانہ تو سب درم برم ہو جاتا۔ اسی حقیقت کو بیان فرمایا گیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ کس قدر کند ذہنی اور بد دماغی کی بات ہے جو ایک خدا کے علاوہ کئی خداؤں کا تصور کرے کوئی۔ اگر اسی حقیقت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس کائنات میں دو خدا بھی ہوتے، مان لو دو ہی ہوتے، اور دو کے علاوہ اور زیادہ ہوتے تو اور زیادہ فساد ہوتا، اگر دو مان لو تو بھی یہ کارخانے عالم چل نہیں سکتا تھا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ بس پاک ہے اللہ پاک کی ذات ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بتایا کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے پجاری جو باتیں خدا کی بتایا کرتے ہیں تم لوگوں کو، اللہ تعالی کی ذات ان تمام اوصاف سے پاک ہے۔ وہ عرش کا مالک ہے، زمینی مخلوق عرش کی مالک نہیں ہے، رب العرش۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ پاک کا اختیار، ان کا اقتدار اس قدر غالب ہے کہ کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہے کسی کے اندر مجال پوچھ لیں کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ 70 حضرات صحابہ کو لوگوں نے دھوکے سے لے جا کر کے شہید کر دیا۔ حضور کے دل پر اتنا اثر تھا، اس کا اتنا اثر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر بد دعا کرنے لگے ان کے لیے، اور قنوت نازلہ حضور نے 1 مہینے پڑھی اور اس میں نام بنام بد دعا کیا۔ 1 مہینے تک حضور بد دعا کرتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد 1 مہینے کے اندر میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، لیس لک من الامر شیء، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء اما ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یہ اللہ کے مرضی کی چیز ہے، کبھی کبھی وہ ساری دنیا کی خواہش کے خلاف کوئی کو کام کر دیتے ہیں۔ کون پوچھے گا ان سے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟
کبھی سونامی لہر آ گئی، کبھی کوئی بڑا طوفان آ گیا، ہزاروں لاکھوں آدمی لقمہ اجل بن گئے، کون پوچھے گا پروردگار عالم سے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کبھی برگزیدہ شخصیات جو اللہ تعالیٰ کی نہایت قریبی ہوتی ہیں اور اللہ کے چہتے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ کون پوچھے گا کہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اور یہیں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کا اگر قرب حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ وہ بڑے خود مختار ہیں، بڑے قادر مطلق ہیں، وہ جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، جبکہ نبیوں سے زیادہ اللہ کا قریبی کون ہوتا ہے؟ نبیوں سے زیادہ اللہ کا قریبی کون ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے چہیتے تھے کہ نمرود میں ان کو آگ میں جھونکوا دیا تو اللہ نے آگ کو بجھا دیا، اور اتنی نہیں کہ آتش کدے کی آگ، پوری دنیا کی آگ بجھ گئی۔ لیکن پیغمبر کو اتنا ستایا گیا کہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ پیار تو اتنا تھا کہ نمرود نے انہیں آگ میں جھونک دیا تو اللہ نے آگ کو ہی بجھا دیا، پیار تو اتنا تھا۔ لیکن گھر چھوڑنا یہ اللہ کو منظور تھا کہ یہ گھر چھوڑو، بابل سے نکلو، شام جاؤ، اللہ کو منظور تھا۔ کتنی دقت ہوئی ہوگی جس وقت گھر چھوڑ رہے تھے، جس وقت آزر نے کہا تھا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، وہ کتنی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا اس وقت۔ تو چہیتے تو اتنے تھے، لیکن جگہ جگہ مصیبتیں بھی آئیں۔ وہ اللہ تو پتہ یہ چلا کہ راحت ملے تو اللہ کی طرف سے، مصیبت آئے تو اللہ کی طرف سے، ہوتا سب اللہ ہی کی طرف سے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے کائنات میں۔ اس لیے اپنا تعلق پیغمبروں کی طرح سے اللہ سے اپنا مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ سے قائم رکھنا چاہیے، نہ مصیبتوں سے دل ٹوٹ جانا چاہیے اور نہ راحت میں آ کر کے دیوانہ ہو جانا چاہیے۔ دونوں میں آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یہی بات ارشاد فرمائی گئی، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ان سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن بندوں سے وہ سب سے پوچھیں گے، وهم یسألون، یہ لوگ تو پوچھے جائیں گے، یعنی ان سے تو سوال ہوگا۔ چنانچہ باقاعدہ روز محشر قائم ہوگا صرف اسی سوال و جواب کے لیے۔ تو کوئی بندہ جو ہے وہ پوچھ گچھ سے بچے گا نہیں، پوچھا جائے گا، سوالات ہوں گے، حساب ہوگا، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو وہ بہت بڑے قادر مطلق ہیں۔ ان کی اس صفت کو قرآن نے یہاں پر واضح کر دیا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ بس کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔